حسن ضبط بہت ضروری ہے، ضابطے کا صحیح طرح اجرا، تاکہ شریف طالب علم کو آرام ملے کہ میں تو پابند اوقات کو مجھ سے ادارہ خوش ہے، اور شریر طالب علم کو اندازہ ہو کہ میری گرفت ہونے والی ہے۔ تو شریف اور شریر کے درمیان فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو جزائے خیر دے گا، ناکارہ لوگوں کو سزا دے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس قتال کرے رائے خدا میں، الذین ان لوگوں سے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو لیتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے رائے خدا میں، فَيُقْتَلْ مارا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس ہم قریب دیں گے اس کو اجر بڑا۔ یقتل کی صورت میں شہادت کے درجات، یغلب کی صورت میں غزا، جہاد اور فتوحات کا اجر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے، الذین وہ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار نکال ہم کو اس شہر سے کہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ باشندے تو یہاں کے بھی ظالم ہیں، لیکن نیک اور صالح زیادہ ہے، مدرسے چلانے والے، ہمدردی کرنے والے زیادہ ہیں، اور جو شدت پسند ہے خدا ان کو بھی جلدی نیک بنائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے یہ آیت ہمارے بارے میں، میرے والد عباس رجال میں سے، میری والدہ ام فضل نساء میں سے، میں خود ولدان میں سے مکہ میں پھنسے ہوئے۔ کتنے لوگ سیلاب میں پھنسے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بنا میرے لیے اپنے ہاں دوست، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا میرے لیے اپنے ہاں مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، مارو شیطان کے ساتھیوں کو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک چال چلن شیطان کی نہ چلنے والی ہے، ضعیف کمزور۔ شیطان کا کیا سازش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ختم۔ وضو اور غسل کر لو، ختم۔ بشرطے کہ آپ میں غیرت ہو، ایمان ہو، جذبہ ہو۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور اس کی گھوڑی بن گئے تو پھر وہ جو چاہے تیرے ساتھ کرے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا گیا روک لو اپنے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ بار بار اٹھا رہا ہے۔ رفع دین ہو رہا ہے، کفوا ایدیکم، ہاتھ روکو ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور صحیح طرح نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، اذا فریق منہم، ناگہاں ایک گروہ ان میں، یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرو۔ وقالو، کہتے ہیں ربنا لم كتبت علينا القتال، پروردگار کیوں لکھ دیا ہمارے خلاف جہاد، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ڈھیل دیتے ہمیں وقت قریب تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرماؤ دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر، دیکھیں نقیر فتیل،
اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہو تمہیں موت پالے گی۔ مفتی محمود صبح سرحد کے آدمی جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں انتقال کر گئے۔ حضرت بنوری سرحد کے لیکن رہنا سینا کراچی میں انتقال راولپنڈی ملٹری اسپتال میں ہو رہا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جن کی توحید کے للکار سے آج بھی پاکستان کے در و دیوار گونج رہے، دبئی میں انتقال کر گئے۔ تبلیغی جماعت کے امیر دو ہندوستان کے لاہور سالانہ اجتماع تبلیغ میں انتقال کر گئے۔ مولانا احتشام الحق کراچی کے اور مدراس میں انتقال کر گئے۔ مولانا محمد علی جوہر آزادی ہند کے سپورٹ برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ مولانا مودودی امریکہ میں مر گئے، پہنچی وہیں پہ خارجہ کا خمیر تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوں گے پالے گی تم کو موت۔ یہاں بڑی ایک آیات کی تفسیر ہو، اور موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ توبہ توبہ، نہ نبی نہ ولی نہ بادشاہ نہ رعایا، نہ لقمان نہ اجمل خان نہ حکیم نابینا۔ حکیم لقمان کے جب انتقال کا وقت آیا، تواریخ میں لکھا ہے ان کو اسہال ہو رہا تھا، لمحے لمحے پہ دست آ رہے، بہت نڈال ہو گئے۔ ان کے جو شاگرد تھے، جو لقمان کے سامنے اجتہاد حکمت کے معراج کو پہنچ چکے تھے، وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کوئی تدبیر سوچی۔ حکیم لقمان جو تھے وہ بستر پہ لیٹے تھے، ان کو کہا بات سنو، یہ الماری کھولو، کھول دیا، یہ ڈبہ نکالا، اس کے اندر ایک اور یہ دے، یہ صفوف آدھا لے لو اور آدھا ادھر ڈالو۔ آدھا لے لیا، کہا یہ مجھے دے دو، لے لیا، مجھے پھر بٹھاؤ، مجھے اندر لے جاؤ تو آرام۔ وہ جو آدھا بچا تھا، نہر بہ رہی تھی ایسی در میں، کہ یہ نہر بیٹھا تو یہاں سے لے کے وہاں تک پورا پانی منجمد ہو گیا۔ تاثیر دوا کی کتنی ہے؟ چلتی ہوئی نہر کا پانی منجمد ہوا، لیکن لقمان کا پیٹ اور اسہال نہیں روک رہا ہے۔ تو لقمان نے ان کو کہا کہ دیکھو، دوا اثر تب کرتی ہے جب خدا کا حکم ہو، اور تاثیر عرش سے نازل ہوتی ہے۔ اس وقت میرے حلقوم پر اسرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور وہ دوا کا اثر نکال کے دوا اندر بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، ویچ پدم بدیسا جند شمڑے، چپدم بدیسا جند شمڑے، لہغون جہان پات شنیم گڑے۔ اللہ اللہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہوں گے پالے گی تم کو موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہو تم قلعے چونہ گچ میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو بھلا، يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف، يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے یہ آپ کی وجہ سے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ فرمائے سب اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کو کیا ہوا،
لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں کہ سمجھے بات کو۔ قدرت کے اعتبار سے دونوں اللہ کی طرف سے، قسم کے اعتبار سے خیر کی نسبت خداوند تعالیٰ کی طرف ہے، شر کی نسبت مخلوق کی طرف۔ ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے آپ کو بلا اللہ کی طرف سے، وما صابک من سیئہ، اور جو پہنچتی ہے آپ کو برائی، فمن نفسک، خدا آپ کی وجہ سے۔ اے انسان، اے مخاطب، وارسلناک للناس رسولا، اور بنا کے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اطاعت کرے پیغمبر کی اس نے یقیناً خدا کی اطاعت کر لی، یعنی رسول کی اطاعت بحکم خدا ہے، یہ پیغمبر کی اطاعت بھی خدائی اطاعت ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ہے لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ، کیونکہ امر کرنے والا اور منع کرنے والا اصلاً خدا ہے، نبی نے تو ان کی طرف سے کہا ہے۔ یہ جملہ ضرور یاد رکھیں رد بریلیت کے لیے، روح المعانی کا لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ۔ آپ کی تقسیم پر جو بعض نادان خفا ہوئے تو آپ نے کہا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ اور آپ فرض نماز پڑھا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، آپ دینے لگے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، آپ روکے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور بڑے سے بڑا طاقتور بھی تیرے مقابلے میں نکما ہے۔ جو کوئی اطاعت کرے رسول کی بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، جو کوئی منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کا حفاظتی، اللہ کے حوالے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں ہم تابعدار ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا، رات بھر میٹنگ کرتے ہیں، بیت یبیت تبیت، رات بھر میٹنگ کرنا، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں، بیت یبیت مانا رات کو میٹنگ سرگوشیاں کرنا، اور بات یبیت مانا رات گزارنا، مبیت گھر کو کہتے ہیں، ماؤن بائٹ، رات کا باسی پانی۔ اور جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، سرگوشی کرتے رات بھر ایک گروہ ان میں، غیر الذی تقول، برخلاف ان باتوں کے جو آپ نے کہی، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ رات بھر میٹنگیں کرتے ہیں، فاعرض عنہم، چھوڑے انہیں، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، آئیے سوچتے نہیں قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ضرور پاتے اس میں اختلاف بڑا۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف لوگوں کے دماغ میں، خیالات میں۔ قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، قرآن وہی ہے جو نبی نے پڑھ کے سنایا، قرآن وہی ہے جو صحابہ نے شرق و غرب کو پہنچایا۔ وہ فرقہ جو تحریف قرآن کا قائل ہے، صحت قرآن کا منکر ہے، ان میں بھی گروہ در گروہ ہے۔ اگرچہ مولانا شمس الحق نے ثابت کیا ہے علوم قرآن میں کہ اللہ تحقیق ان کے بڑے قائل نہیں ہے، لیکن ان کی روایتیں ان کے ائمہ سے ہیں
یہ صورت کتنی تھی اور اتنی ہو گئی، اتنی تھی اور اتنی ہو گئی، پھر بھی ان کے پاس قرآن یہی ہوگا، معجزہ ہے۔ آیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا ہے اختلاف بڑا پاتے۔ اسی قرآن میں بدعتی پڑتا ہے انما انا بشر مثلکم لا اعلم الغیب لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، چاہے یا نہ چاہے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی قرآن میں رافضی پڑھتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی قرآن میں غیر مقلد فقہ اور اجتہاد کا بدترین دشمن و منحرف وہ پڑھتا ہے لیتفقہوا فی الدین، اگر علم ہے تو فقہ کا علم ہے جو پڑھنا چاہیے، اور اولو الامر کی تفسیر خود قرآن سے مجتہد و فقیہ ثابت ہے، چاہے یا نہ چاہے غیر مقلد قرآن یہی پڑھنا پڑے گا۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن میں ایسا اختلاف نہیں ہے جس سے اس کا قرآن ہونا شک میں پڑ جائے، نقطہ یاد رکھو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جس وقت آتی ہے ان کے پاس خبر امن کی یعنی فتح کی یا شکست کی، پھیلا دیتے اس کو۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، ایک بزرگ استاد ہے درس میں بیٹھ کر، کل رات کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں حکومتی کارندے داخل ہوئے، 25 آدمیوں کو قتل کیا، 30 طلباء کے مذاکیر و وصیے کاٹ دیے۔ سن لیا جو بڑا ساتھی کہتے ہیں چھوڑو یہ ایسی کچی رپورٹ ہے۔ اگلا دن گزرا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی لڑکے نے پوچھا حضرت وہ واقعہ صحیح نہیں نکلا۔ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح نکلے؟ ضرورت کیا ہے بغیر اطلاع کے خبر اتنی لمبی چوڑی سنانا؟ کفا بالمرء کذبا، یہ بھی جھوٹ بولنے کا طریقہ ہے۔ ایو حد بکل ما سمع، ایک کشمیر میں پودے تھے ان میں چاندی آتی تھی، وہ چاندی پودوں میں ہوتی۔ نہیں، سوچ سمجھ کے باتیں کرنا چاہیے۔ اور پرانے زمانے میں کہتے یہ پرندے اور جانور بھی بولتے تھے، تو ایک آدمی نے چڑیا پکڑنا، چڑیا عصفور چنچڑا، اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کاٹ کے بھون لوں گا، کھا لوں گا۔ تو میں تو اتنی سی ہوں، تیرے ایک داڑھ بھی گرم نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دو تو کام کی باتیں بتا دوں گا۔ کیا باتیں بتاؤ گے؟ 2 باتیں تو ویسی عقل کی ہوگی، تیسری بات کے ساتھ بادشاہ بنو گے، لیکن 2 ابھی بتاؤں گا اور تیسری بات سامنے درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چلو، پہلی بات کہا عقل سے سوچا کرو، بغیر عقل کے باتیں نہیں کیا کرو۔ دوسری، گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا نہیں۔ 2، تیسری کا وہاں چھوڑ دو نا، وہاں بیٹھو، اس نے چھوڑ دیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہا او بدبخت، تو مجھے کاٹ دیتا تو میرے پوٹے میں 1 پاؤ لال تھا، یاقوت تھا، تو بادشاہ تو بن چکا تھا لیکن بدبخت ہے۔ اس نے کہا بہت غلطی کی، چلو وہ تیسری بات تو بتا۔ کہا لبر چٹو، وہ پہلی 2 پر کون سا عمل کیا؟ میں نے نہیں کہا تھا گزرے وقت پر نہ پچھتانا، تو کیوں ہاتھ مروڑتا ہے؟ اور میری خود سارا وجود چٹانک نہیں ہے تو میرے پوٹے میں 1 پاؤ یاقوت کہاں سے آیا ہے؟ تو نے عقل سے سوچا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس اطلاع امن کی، فتح کی، خوف کی، شکست کی، اذاعوا به، اذاع یذیع، اشاع یشیع،
اشاعت کر رہے تھے، فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ اخبارات پر لوگ کیوں اعتماد نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں۔ اور بی بی سی نے 1971 کی لڑائی میں خبر دی تھی کہ لاہور ہندوستان نے لے لیا، بی بی سی کذابوں کا اکذب الکذابین۔ تو بات جلدی نہیں، پہلے تولو پھر بولو، آرام تسلی سے معلومات کر لو، ایسا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر لوٹا دیتے اس بات کو پیغمبر کی طرف جو مجموع البرکات ہے، اور اولو الامر کی طرف۔ اولو الامر کو فوراً نبی کے بعد ذکر کیا، مجتہد اور فقیہ کا فوراً مقام ہے، نقطہ یاد ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، ضرور جان لیتے اس کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اس کا کھوج لگا سکے، منہم، ان میں طالب علم خصوصی توجہ کرے۔ دیکھو ہر مولوی اولو الامر نہیں ہے، لعلم عالم، اور کیسا عالم؟ یستنبطون، جو استنباط کا ملکہ رکھتا ہو، استخراج کا، جو تبحر میں یکتائے زمانہ ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی اردو فتاوی چوری کر کے اپنے نام پہ شائع کریں۔ ہاں، استادوں کو دھوکہ دینے کے لیے 200 فتاوا ابتدائی الفاظ تبدیل کیا، باقی کسی کا جواب ہے۔ میں تو ایسا دیکھتے ہی پکڑتا ہوں کہ یہ کہاں سے شامی کے اندر عبارت نکال کے لاؤ۔ اور اچھے طلباء ہیں، اچھے طلباء ہمارے سر کہتا ہے کہ خدا انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کا تخم، ان کی عزت، ان کی ترقی اور بڑھائے، انہی سے تو سب کچھ گرما گرم ہے۔ استنباط، نبات کہتے ہیں شیرین پانی کو، مستنبت کے معنی زمین میں شیرین پانی تلاش کرنے والا۔ تو جیسے سب کو پتا ہے کہ نیچے پانی ہے، مگر کہاں ہے، کون نکالے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اس طرح سارا جہان جانتا ہے کہ فقہ قرآن و سنت سے نکلتا ہے، مگر ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے بغیر کوئی بیج نہیں کر سکتا۔ یہ کھیر ہر ایک کے کھانے کا نہیں ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نے مجھے اس زندگی میں برکت دی اور میں کچھ صحت شفا کے ساتھ رہا، اور افسر العلوم کے بہت مشاغل سے مجھے کچھ فرصت ملی، میری دلی آرزو ہے کہ میں اجتہاد اور فقہ پر ایک کتاب لکھوں۔ اجتہاد اور فقہ پر میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر جیسے میں لکھ سکتا ہوں شاید کوئی اور لکھ سکتا۔ اللہ نے مجھے ایسا شرح صدر کیا ہے، ہر آیت اور ہر آن بات میں مجھے فقہ و فقیہ نظر آتا ہے۔ جب ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا یا اور ائمہ کا ذکر کرتا ہوں، اپنے آپ کو جنت الفردوس میں محسوس کرتا ہوں۔ اور جب اور کاش کے لوگ اٹھا دیتے اس بات کو، یعنی کھوج لگا لیتے پیغمبر کے ذریعے یا اولو الامر کے ذریعے، وہ اولو الامر جن کا علم استنباط کے درجے میں ہے، ان میں سے پتہ چل جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے امت کو دیا ہے۔ فقیہ ہذہ الامہ، میرے دور اور زمانے میں جو میں نے صحیح معنوں میں فقیہ دیکھا وہ مولانا مفتی محمود صاحب، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں ایک تقریر کی، اس تقریر کے اندر بعض علماء روئے ہیں اور انہوں نے کہا شاید یہ اور دیر تک نہیں رہے گا، اتنا بڑا عالم اس زمین پر دیر تک نہیں رہ سکتا۔ جب تقریر کی عربی میں، اور اس شان سے عربی بول رہے تھے جیسے کوئی مادری زبان بول رہا، بے تکان، بے روک ٹوک۔ وہاں کے رئیس غنیمان نے سپاسنامہ پیش کیا، اور سپاسنامے کے آخر میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اسٹیج پر عرب و عجم کے علماء ہیں، بادشاہ ہیں، حضرت مفتی صاحب جیسے کوئی نہیں ہے، ورنہ کبھی آ سکے گا۔ ہم نے سنا ہے حضرت فقہ کے امام ہیں، ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا سلو ماشیے، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ گٹر لائن کا پانی اگر دوبارہ
اس کی نجاست و غلاظت مشینوں سے صاف کی جائے. تعود طہارتہ ام لا؟ قال تعود. ثم جاء بالدلائل والبراہین. ایسا دلائل و براہین بقول مولانا تقی عثمانی مدظلہ جن کی طرف پہلے کبھی ذہن منتقل نہیں ہوا. ایسے اشتاق کو جمع کر دے متفرقات کو اطلاع دے جیسے فرشتے ساتھ کھڑے ہو. فقیہ هذه الامہ، اس عاجز کے نزدیک انور شاہ کے بعد اس امت میں مفتی محمود تھے. اس لیے قرآن میں خوب یاد تھا اور حدیث 10,000 سندن متن یاد کیا. حضرت لا الہ الا اللہ. میں نے حضرت سے ترمذی میں بھی حدیث پڑھی ہے، بخاری میں بھی پڑھی ہے، قرآن شریف کے درس میں بھی بیٹھا. الحمدللہ بڑا مزہ آیا. شیخ القرآن تفسیر کے ختم میں آئے تھے لاہور شہرانے والا. شیخ نے تقریر میں کہا ہمارا سال مفتی محمود کا ایک دن. یہ صحیح معنوں میں اس امت کے فقیر. اور انتقال کے دن مفتی ولی حسن بار بار کہتے تھے بہت بڑا فقیر اٹھ گیا، بہت بڑا فقیر اٹھ گیا. اہل علم جانتے ہیں کہ مفتی ولی حسن جیسے نقاد مفتی کا اعتراف آنسوؤں کے ساتھ کیا معنی رکھتا ہے. بار بار کہتے تھے بہت بڑا فقیر اٹھ گیا، بہت بڑا فقیر اٹھ گیا. فقیر نہیں ہوتے، فقیر بہت بڑا تھا. ایسی تسلی سے بات سنتے تھے، آرام سے بیٹھے رہتے. جب بات پوری کر لیتا ہے کہ مجھے اشارے سے بولنے شروع ہو جاتا. الحمدللہ حضرت سے بڑی مناسبت ہے. الحمدللہ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. جس دمخ پشانتے رنگ وی باغ لورزم پہاغ گل بویر کومل. فقاتل فی سبیل اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، نہیں اتباع کرتے شیطان کا مگر بہت تھوڑا. فقاتل فی سبیل اللہ، پس قتال کرے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں پابند کیا جاتا مگر آپ ہی کو. وہ جس میں کوئی کمال ہو اس کو پابند کرتے ہیں. اس خادم کو آدمی زیادہ تنبیہ کرتا ہے جس پہ اعتماد زیادہ ہو. وحرض المؤمنین، اور آمادہ کرے مسلمانوں کو بھی دین کے کاموں کے لیے. یا جہاد مراد. عسى اللہ ان يكف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ روک لے جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں. خدا بہت جلد امریکن اور برطانویوں کے حملے ختم فرما، ڈرون حملے اور مسلمانوں ملکوں پر اور مسلمانوں پر جلدی ختم فرما. واللہ اشد باسا، اللہ سخت ہے جنگ میں. واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے عبرت چکانے میں. تنکیل شیخ زاہد الکوثری نے ایک کتاب لکھی تھی تانیب الخطیب فیما ساق فی ابی حنیفہ من الاکاذیب، کیونکہ خطیب نے تاریخ بغداد میں امام اعظم ان کے شاگردوں پر افتراء و جعل سازی کی تھی. شیخ نے جواب دیا خطیب کو تنبیہ وہ جو امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. تانیب الخطیب فیما ساق فی ابی حنیفہ من الاکاذیب. تو ایک لپڑو نے اس کا جواب لکھا عبد الرحمن یمانی نے، التنکیل من الاباطیل، یعنی شیخ زید الکوثری پر حملہ. تو الشیخ والمرشد عبد الفتاح ابو غدہ نے جواب لکھا احسن الاقاویل فی تبتیل التنکیل فی ما ساق ودجج فی شیخنا و استادنا الکوثری من الاباطیل. حضرت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا قلمی نسخہ آپ کو بھیجوں گا. افسوس اجل علیہ المنی ہے. تاہم میں طلباء کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شیخ زید الکوثری کی تصنیفات حاصل کریں. چھوٹے موٹے رسالے وہ سب چھوٹے چھوٹے رسالے نہیں ہیں، وہ کروڑوں اربوں کربوں کے علوم ہے. اس لکھنے والا بہت ناقاد ہے.
اللہ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یعنی اچھے کام کی سفارش، اچھی سفارش، جائز کام کی سفارش جائز ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس کا حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری، یکن لہ کفل منہا، اس کو اس کا حصہ ملے گا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو وقت پر کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو وقت دیا ہے۔ شفاعت سفارش کو کہتے ہیں، جائز کاموں کی سفارش سنت ہے، ناجائز کاموں کی سفارش ناجائز و حرام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ خیرپور جو ہے یہ کسی زمانے میں ریاست تھی اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک سندھی سائی کا احترام کرتا تھا اور لوگوں کو جو کام کرانا وہ سندھی سائی کو پکڑتے تھے، وہ چلا جاتا تھا بادشاہ ٹھیک۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ سائی میں تم سے بہت تنگ آیا، تم دیکھتے نہیں ہو سفارش کرنے آ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ والا کام کر لے اور پھر توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا۔ نہیں ایسا نہیں، پکی بات بتائے۔ کہا آئندہ اگر میں نے کسی کی سفارش کی نا تو یہ میرے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ داڑھی نہیں خاص ہوگی، نہ محاورہ نہ ودا بلکہ ربی واقب ہے۔ سائی نے کہا ٹھیک ہے چلو، نکل گیا۔ جب دربار سے نکلا باہر ایک بوڑھی عورت کے لیے وہی سائی میں پٹ گئی، وہی سائی میں لٹ گئی، وہ تباہ برباد ہو گئی۔ یہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، دیکھتا رہا اس کو، آئے پھر چیک اٹھا کر کے اندر گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائی باہر ایک بہت بوڑھی عورت بہت پریشان کھڑی ہے اور وہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا کام کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ضرور کریں گے، لیکن ابھی آپ نے کیا وعدہ کر کے نکلا؟ اس نے کہا جب میں باہر نکلا اور میں نے اس بوڑھی عورت کے غمگین چہرے پر اس کے ماتم کے آنسو دیکھے تو مجھے میدان محشر کا نقشہ سامنے آیا، ترازو لگ گیا تھا، میں نے ایک طرف اس کے آنسو ڈالے، ایک طرف اپنی داڑھی ڈالی، میری داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے آنسو بہت زیادہ ہیں۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ بادشاہ بہت نیک دل تھا، رحم دل مسلمان تھا، وہ اٹھا سائی کے پیروں میں سر رکھا، معافی مانگی، کہا آپ جب آئیں گے میں کروں گا، سفارش مانوں گا، آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ معین الدین چشتی نے شہاب الدین غوری سے ہندوستان فتح کرنے کے بعد قطب الدین ایبک کو دہلی کا بادشاہ بنایا۔ معین الہند، تاریخ معین الہند۔ ایک آدمی نے معین الدین چشتی کو کہا حضرت دہلی میں بڑا کام، کوئی مجھے جانتا نہیں، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، قطب الدین تک کیسے پہنچوں گا؟ معین الدین چشتی نے کہا جب جانا ہو تو آ جاؤ۔ ایک دن اس آدمی نے گٹلی باندھ کے اور شیخ کے پاس آیا، حضرت معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں، اور ان کو کہا کہ مجھے دہلی جانا ہے، آپ کوئی خط دے دیں۔ معین الدین چشتی نے کہا خط نہیں، میں خود چلوں، مجھے اتنا چھوٹا سا کہا جانا ہے۔ معین الدین چشتی یہاں راجواڑوں میں ہوتے تھے، راجواڑوں سے دہلی بہت دور ہے، تشریف لے گئے۔ قطب الدین کو پتہ چلا، دربار سے بھاگتا ہوا بغیر جوتا پہنے آیا، حضرت کیا ہوا؟ کہا آپ کے تہلے کا میں،
آپ کے قلمرو میں ایک ظالم نے اس مظلوم کا سر کچلا ہے، خط دے دیتے میں سب کچھ کرتا. فرمایا جب میں نے اس کا درد و غم، اس کی پریشانی دیکھی، اس کا کفارہ مجھ سے بغیر اس کے کہ خود آ جاؤ نہیں ہو سکتا تھا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. یہ جو ہم ووٹ دیتے ووٹ، یہ ووٹ یا تو امانت ہے تو امین کو دینا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، یا یہ ووٹ شہادت ہے تو جھوٹی گواہی دینا غلط ہے. اہل کے حق میں ہم ہاتھ کھڑا کریں، پرچی ڈالیں. یا یہ شفاعت ہے، سفارش ہے کہ ہم آپ کو ایم پی اے یا ایم این اے بنانا چاہتے ہیں تو شفاعت کا مسئلہ سامنے ہے. یا یہ وکالت ہے تو وکیل اس کو بناتے ہیں جو ماہر فن ہو. جو کوئی سفارش کرے، سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے. آج لوگ اتنے لالچی ہوئے، کہتے ہیں میں کیوں سفارش کروں، انا للہ، مجھے کیا ملے گا؟ تجھے اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. نیک سفارش پر اللہ اجر نہیں دے گا. تجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش ناجائز، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس میں سے بھی ایک بوجھ اس کے لیے. جو بوجھل باغت عمر کو ہوئے راکی بجو پہ نصیب حصہ خوش قسمتی کو کہتے ہیں، اور کفل لدا ہوا بار بوجھ. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اے اللہ ہر چیز کو وقت کرنے والا، ایک طاقت کے طاقت ہر چیز. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جس وقت تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بس جواب دو اس سے بہتر، اور ردوها، یا اس کو لٹاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ طریقہ ہے. جنت الحرام ہو، دوزخ الکلام ہو، بکواس خرافات، توہین کلام. استلمشی بخیر علی بخیر علی ہر کر راشد. دیکھو اس سے بہتر کلام ہے. ہر قوم میں آمد و رفت کے آداب ہے، افسوس کہ اردو میں نہیں. آئیے آئیے مطلب ایک جائیے جائیے، یہ کوئی بات ہے. آئیے آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم سر، یہ تو انگریزی ہے. خوش آمدی ہے نگار مست، یہ تو فارسی ہے. اردو لشکری زبان ہے. وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے لائے. مہمان نواز قوموں کے ہاں زیادہ آداب ہوتے ہیں. قدار والے کہتے ہیں خدا خدا راہ والا، اللہ آپ کو ہمیشہ لے آئے. بہت زبردست جملہ ہے. یہ خدا خدا راہ والا اللہ پسر سترگو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے کوئی سا سلام، یعنی اسلامی سلام، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، اس سے کیا نکلے گا؟ شب بخیر، صبح بخیر، تیرا دن موسم بہار کی طرح ہو، تو سلامت رہے 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000. سبحان اللہ. یہ اردو کے جو قدیم ادبا ہے. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے ایک دفعہ مجھے دعا دی، یہ عجیب دعا، زبردست ادیب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہری ٹہنیوں پر مشتمل گھنا درخت، ہرے پتوں اور پھول اور پھلوں سے لگا ہوا سایہدار اور پھلدار درخت ہمارے مفتی صاحب کی زندگی بہت دیر تک موسم بہار پہ رہے، اور اس کو خزان ایک دن نہ لکھا ہے. ہریانے کا فلم سگا عجیب ہے. یہ دا گورا شنا ہونا دا گن سرانگو دا شنو پانو دا ڈکا.
او د میوو او د خشتو ګلونو پسپرلی دا د میشه پسپرلی او خدای دې چرې دیتا خزانو نه خی اللهم آمین. مطلب یہ ہے کہ اچھے آداب سے پیش آئیں، بخل نہ کرو ورنہ زبان تمہاری بری ہو جائے گی. کامل و اکمل طریقہ اختیار کرو. یہاں ایک بزرگ ہے، جب میں آتا ہوں وہ کھڑے ہو کے دعائیں دیتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ان کی دعائیں، عجیب عجیب دعائیں مجھے عزیز امن ورشا کو دیتے ہیں، اور وہ دعائیں اللہ آپ سب کو نصیب کرے اور سب اس کے مستحق ہیں انشاءاللہ. اللہ اللہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں خوش آمدید کہا جائے خوش آمدید کی طرح، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بس جواب دے دو بہتر اس سے، اور ردوہا، یا وہی لٹا دو. کہتے سلام کرنا بھی ایک کرے گا مجمع میں، اور جواب بھی ایک کا جو ہے فرض کفایہ ہے، اور سلام کرنا سنت کفایہ ہے. لیکن اگر سب لوگ بھی جواب دے تو کوئی حرج نہیں. ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا نیسابور میں، اچانک شور مچ گیا. وزیر سے کہا پتہ کرو کیا ہو رہا ہے، کوئی جلوس نکل رہا ہے کیا؟ واپس آیا، کہنے لگا نہیں، عبداللہ ابن المبارک کو چھینک آئی تھی، اور اس نے کہا الحمدللہ. اور وہ جو 30,000 شاگرد پڑھنے آئے انہوں نے کہا یرحمک اللہ. تو پورا بغداد کیا نیسابور اڑ گیا. یا اللہ، عبداللہ ابن المبارک کو چھینک کا جواب دیا شاگردوں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. علماء نے آیات کے ذیل میں یہ بھی کہا ہے کہ سلام اسلامی تحفہ ہے، غیر مسلم کو نہ کیا جائے الا ایک مجبور ہو معذور ہو تو سلام میں نیت اسلام کرے، سلام میں توفیق خیر مانگے، اور سلام کے ذریعے مختلف اس کی ہدایت کے پہلو اللہ سے مانگے. اللہ روح المانی میں تو ہے لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، لو سلم کافرا تبجیلا، اگر کافر کو تعظیم کے طور پر سلام کیا تو سلام کرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے گا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باتوں میں. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن تقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا
إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورہ فاتحہ میں الوہیت کا مسئلہ تھا، انعام یافتگان اور مغضوبین یعنی یہود اور ضالین یعنی نصارا کا بیان تھا. مغضوبین کی مذمت بالتفصیل خطابات ثلاثہ کے ساتھ، یہود کو ان کی نعمتیں اور زمانے یاد دلائے گئے اور انہیں ان کی بدعنوانیوں پر تنبیہ بلیغ کی گئی، اور مسئلہ جہاد کا، انفاق کا، آداب تنظیم کا، رسالت مع رد شبہات اور توحید 100 آیات میں بیان ہوا. تو دوسری سورت آل عمران شروع ہوئی جو رد نصارا میں تھی. سورت کا مقصد وہ لوگ جن کا ذم فاتحہ میں ہوا ہے ولضالین کے نام سے، ان کی تفصیلی قبائح بیان ہوئے ہیں، اور وہ 6 شبہات جس پر مسیحیت کا بنا ہے ان کا رد کیا گیا. 6 غرر نقول پیش کیے گئے. صحیح قول کے مطابق عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ناسوتی عالم میں 33 سال گزارے، ابدیت مسیح پر 33 نکات بیان کیے، ان کا شجر نسب تک بیان فرما لیا تاکہ ان کے الہ، شریک الہ، ابن الہ کے تمام تخیلات رد ہو جائے. بقرہ کے اندر جہاد میں اوصاف عشرہ سے عسکری مجاہد سپاہی کی تربیت کی گئی تھی، اسے میدان میں اتارا اور بدر و احد ان سے لڑوایا گیا اور وہ کامیاب پایا گیا. تو سورت اختتام پذیر ہوئی تمام ان مسائل کے ساتھ جو یہود اور نصارا میں انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے قبائح کے طور پر پیدا ہوئے تھے، اور ان کی تلقین کی گئی ہے ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جن میں قبائح رکتے ہیں اور خوبیاں و کمالات آتی ہیں. تو ایک ایسی صورت جن میں خوبیاں اور کمالات متصفین کی زیادہ ہے وہ سورۃ النساء ہے، کیونکہ یہ انعمت علیہم کی تفسیر ہے. ہم نے سہولت کے لیے عرض کیا تھا کہ سورت کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں 57 آیات ہے اور 16 مسائل ہے، یہ لوگ خود کر سکتے ہیں. دوسرے حصے میں 8 مسائل ہے اور حکمران کی ضرورت پیش آئے گی، قضاء قاضی ضروری ہے، اور یہ 75 آیات ہے. سورت کا آخر لوگوں کی تقسیم پر مشتمل ہے تاکہ ہر فرد، ہر جماعت ان کے اوصاف کے ساتھ معلوم ہو اور آدمی ان کے ساتھ برتاؤ کر لے. اسی ضمن میں مسلمانوں کو جو بعض اصلاحات کی ضرورت تھی، مخالفین کو جو بعض تنبیہات کی ضرورت تھی، جنہیں تفسیری اصطلاح میں الامور المصلحہ الممدہ لحصول النعم ولرد القبائح وہ بیان ہوتے رہتے ہیں، جن میں سلام کا مسئلہ آیا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہی اور ان کی شرارتیں واضح ہوتی جا رہی تھی. 2 رائے قائم ہوئی. ایک یہ کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہے، کچھ نہ کہا جائے تاکہ ہمارے خلاف سوء ظن پھیل نہ جائے. دوسری رائے یہ تھی کہ یہ کافر ہے
صرف دو قدہی کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کافروں کے ساتھ ملاؤ۔ دونوں میں کچھ شدت پائی جاتی تھی، ایک میں بہت نرمی، دوسرے میں بہت گرمی۔ قرآن نے یہاں ذرّی اصول ذکر کیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ضرورت ہے منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہونے کی؟ خواہ مخواہ اپنے ایک اختلاف ظاہر کرتے ہو۔ تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ناکارہ لوگوں کے بارے میں رائے کا اختلاف ٹھیک ہے، مقصد کا اختلاف نہ ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ کلٹی دے گا ان کو ان کے کیے کی وجہ سے، اللہ وقتاً فوقتاً ان کو رسوا کرے گا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، آیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے بہرا کیا ہے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو بہراہ کرے اللہ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے راہ ہدایت۔ یہ پہلی تنبیہ نرم جماعت کو کی۔ ودو لو تکفرون، وہ تو چاہتے کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہوئے، فتکونون سوا، پس ایک جیسے ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس مت بناؤ ان میں خیر خواہ، اولیاء منا خیر خواہ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے راہ خدا میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، مارو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، مت سمجھنا ان میں کسی کو اپنا دوست نہ مددگار، یہ کبھی کام نہیں آئے گے۔ نرم رائے کو بری طرح مسترد کر دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملتے جلتے ہو ان لوگوں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا یہ آئے تمہارے پاس قد حسرت، دراہانے کے سینے ان کے تنگ ہونے لگے، ان یقاتلوکم، تم سے قتال کرنے سے، او یقاتلو قومہم، یا قتال قوم سے کرے۔ یہ نہ تمہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ اپنے لوگوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ایسی قوم کا سہارا لیتے ہیں، ان کے مقابلے میں آتے ہیں کہ تمہارا ان سے معاہدہ ہے۔ یہ ایک عجیب غریب بات ہے۔ مثلا چند پارٹیوں کا سیاسی اتحاد ہوا ہے، ان میں ایک ایسی جماعت آ رہی ہے کہ اس اتحاد میں شریک ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے گی،